قابل صد افتخار و باوقار صدر محترم صدر اجلاس صدر جماعت اہل سنت کرناٹکا، علماء باوقار، انتظامیہ، معزز حاضرین، محترمات سامعات اجلاس، عزیز بچوں، نوجوانان اہل سنت و ملت، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، شافع روز جزا، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، معلم انسانیت، نبی رحمت، حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیها وعافیت الابدان و شفائیها ونور الابصار و ضیائیها وآلہ و اصحابہ اجمعین۔ جماعت اہل سنت کے ایک جید اور عظیم عالم دین جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک لکھی ہے اور پیش کیا ہے۔ اس کے دو چار اشعار پیش کرتا ہوں۔ جمال نور کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا، جمال نور کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ جمال نور کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ بڑی مشکل سے آیا ہے پلٹ کر اپنے مرکز پر، بڑی مشکل سے آیا ہے پلٹ کر اپنے مرکز پر، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ نہ ہو گر داغ عشق مصطفیٰ کی چاندنی دل میں، نہ ہو گر داغ عشق مصطفیٰ کی چاندنی دل میں، غلام با وفا محشر میں پہچانا نہ جائے گا، غلام با وفا محشر میں پہچانا نہ جائے گا۔ ہمارے آقا رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے حلقہ بدوشان اسلام، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اے ایمان والوں، تم اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتے، تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمہارے آباء و اجداد سے زیادہ نہ ہو جائے، تمہاری آل و اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے، سارے لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے، ساری کائنات سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تم مومن کامل نہیں کہلا سکتے۔ حضور کی محبت شرط ایمان ہے۔ محمد کی غلامی، محمد الرسول اللہ کی غلامی، محمد الرسول اللہ کی محبت شرط ایمان ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بتا کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ لشکر اسلام نے ایک شخص کو گرفتار کیا جس کا نام سمامہ تھا۔ اسے گرفتار کر کے لے آئے، مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا۔ ہمارے آقا رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو اس شخص سے آپ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس شخص نے کہا اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو آپ حق بجانب ہیں، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، اور جتنا مال آپ چاہیں گے اتنا مال میں آپ کو دینے کے لیے، دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، چلے گئے۔ دوسرے روز حضور پھر تشریف لائے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ پھر پوچھا سمامہ سے تمہارا کیا حال ہے؟ کہا اے پیغمبر اسلام، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو آپ حق بجانب ہیں، لیکن اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، جتنا مال چاہیں گے اتنا مال میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، تشریف لے گئے۔ تیسرے دن پھر حضور تشریف لائے، سمامہ سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے پھر یہی دہرایا آپ پیغمبر اسلام ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں،
آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، اگر آپ مجھے مار ڈالیں گے تو آپ حق بجانب ہیں، مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، جتنی دولت آپ چاہتے ہیں مجھ سے لے لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں کہا اسے چھوڑ دو، صحابہ نے اس کے ہاتھ کھول دیے، اسے چھوڑ دیا، یعنی اسے معاف کر دیا۔ اب اس شخص نے حضور کی ادا کو دیکھ کر، حضور کی رحمت کو دیکھ کر، حضور کے اخلاق کو دیکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ لیا۔ اب سنیے کیا کہا، اب جو وہ ایمان لے آئے تو مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے۔ ان کا نام حضرت سمامہ بن اسال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ ان کا اسٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ایمان لانے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے، محمد الرسول اللہ کی غلامی سے پہلے اس دنیا میں محمد الرسول اللہ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ، مبغوض میری نگاہ میں کوئی چہرہ نہیں تھا، لیکن ایمان لانے کے بعد آج دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کسی کا چہرہ میری نظر میں ہے تو محمد الرسول اللہ کا۔ ایمان لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں اسلام سے نفرت کرتا تھا، دین اسلام سے نفرت کرتا تھا، وہ میری نظر میں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ دین تھا۔ اب جب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو دین اسلام سے زیادہ پسندیدہ، محبوب میری نظر میں کوئی دین نہیں ہے۔ پھر کہا کہ اسلام لانے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے مدینہ شہر سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ میری نظر میں کوئی شہر نہیں تھا۔ جب میں ایمان لے آیا تو آج میری نظر میں، میرے دل میں مدینہ سے زیادہ محترم، مدینہ سے زیادہ محبوب کوئی شہر نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اسے کہتے ہیں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جمال نور کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ بڑی مشکل سے آیا ہے، پلٹ کر اپنے مرکز پر، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ نہ ہوگر داغے عشق مصطفیٰ کی چاندنی دل میں، غلام با وفا محشر میں پہچانا نہ جائے گا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عشق رسول کا تقاضا کیا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا ہے، عشق رسول ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، حب رسول ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ تو چار باتیں عاشق رسول سے عشق رسول تقاضا کرتی ہیں۔ وہ چار باتیں کیا ہیں؟ اگر تمہارے دل میں حضور کی سچی محبت ہے، حضور کا سچا عشق ہے تو تم حضور کی سنتوں پر عمل کرو گے۔ اگر تمہارے دل میں حضور کی سچی محبت ہے تو حضور پر تم کثرت سے درود و سلام پڑھو گے۔ اگر تمہارے دل میں حضور کی سچی محبت ہے تو حضور سے منسوب ہر چیز کو تم قابل تعظیم سمجھو گے۔ اور حضور سے تمہارے دل میں محبت ہے تو حضور کے عاشقوں سے عاشقی کرو گے، ان کے دوستوں سے دوستی کرو گے، اور ان کے مخالفوں سے دور رہو گے، ان کے دشمنوں سے دور رہو گے۔ حضور کی محبت ہے تو حضور کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، جو رسول اللہ کا کہا مانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کہا مانتا ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی فرما برداری میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت و فرما برداری کو رسول کی اطاعت و فرما برداری پہ موقوف فرمایا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت ہی دراصل خدا کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے غلامان مصطفیٰ جان رحمت، اللہ کا حکم مانو، رسول اللہ کا حکم مانو۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی مکرم، رسول اعظم، پیغمبر محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
میرے بندوں کو، اپنے غلاموں کو بتا دیجئے کہ اگر واقعی میں تمہارے دل میں عشق خدا ہے، عشق مصطفیٰ ہے، تو رسول اللہ کی اتباع کرو، رسول اللہ کی پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کرو گے تو عشق خدا بھی میسر ہوگا، عشق مصطفیٰ جان رحمت بھی تمہیں حاصل ہوگا۔ حضرات محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم نے جشن رسول اعظم منعقد کیا ہے، جشن غوث اعظم منعقد کیا ہے، تو جشن رسول اعظم کا تقاضا یہ ہے، جشن غوث اعظم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کی سنتوں پہ عمل کریں، غوث پاک کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ حضور کی سنت کیا ہے؟ حضور کی سنت نماز پڑھنا ہے، حضور کی سنت روزہ رکھنا ہے، حضور کی سنت حج کرنا ہے، حضور کی سنت ماں باپ کا ادب کرنا ہے، حضور کی سنت چھوٹوں پہ شفقت کرنا ہے، حضور کی سنت حلال و حرام میں فرق کرنا ہے، حضور کی سنت صدق و کذب میں فرق کرنا ہے، حضور کی سنت غریبوں، یتیموں، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، حضور کی سنت اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، حضور کی سنت سائلوں، فقیروں، یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرنا ہے۔ حضور کی سنت پر عمل کرنے کے بعد ہی حضور کا سچا عشق حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت محی الدین اکبر رحمت اللہ تعالی بڑے عالم شریعت ہیں، بڑے عالم معرفت ہیں، ساری دنیا اسلام ان کا احترام کرتی ہے۔ سنیے وہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت محی الدین اکبر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں حضور کی ساری سنتوں پر عمل کیا، میں نے اپنی زندگی میں حضور کی ساری سنتوں پہ عمل کیا، صرف ایک سنت باقی رہ گئی، ساری سنتوں پہ عمل کیا، صرف ایک سنت باقی رہ گئی۔ وہ سنت کیا ہے؟ یہاں میری مائیں بائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت محی الدین اکبر فرماتے ہیں، میں نے زندگی میں حضور کی کوئی سنت نہیں چھوڑی، ہر سنت پر عمل کیا ہے، ایک سنت پر میں عمل نہیں کر سکتا۔ وہ کیا نہیں کر سکتا؟ وہ کیا ہے؟ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دیا، اگر مجھے بیٹی دیتا تو میں کسی عزیز دوست سے اس کا نکاح کر دیتا۔ سبحان اللہ، ایسے ایسے عاشقان مصطفیٰ جان رحمت گزرے ہیں، انہی کو عاشقان مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے۔ یہی عاشقان مصطفیٰ جان رحمت ہیں کہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں میں نے حضور کی کوئی سنت نہیں چھوڑی، مجھے صرف بیٹی نہیں ہے، اگر مجھے بیٹی ہوتی، کیونکہ حضور کی بیٹیاں تھیں، حضور کی شہزادیاں تھیں، اگر مجھے بھی ایک بیٹی ہوتی تو میں کسی عزیز دوست سے اس کا نکاح فرما دیتا۔ تو جو سچا عاشق رسول ہوگا وہ نمازوں کی پابندی کرے گا، وہ روزوں کی پابندی کرے گا، وہ حج و زکات کی پابندی کرے گا، وہ اپنے ماں باپ کا ادب کرے گا، وہ اپنے بڑوں کا احترام کرے گا، وہ اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرے گا، وہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، وہ حلال روزی کا متلاشی رہے گا، حرام سے بچتا رہے گا۔ جو سچا عاشق رسول ہوگا وہ برادران وطن کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے گا۔ جو سچا عاشق رسول ہوگا قدم قدم پر اخلاق و کردار میں، رفتار و گفتار میں، عادات و اطوار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو حضور کی تعلیمات کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ جب تک قوموں نے طریق مصطفیٰ کو اپنایا تھا، جب تک مسلمانوں نے حضور کی سیرت پہ عمل کیا تھا، جب تک قوموں نے حضور کی زندگی کے سانچے میں اپنی زندگی کو سنوارا تھا، وہ باوقار ہو گئے، وہ باعزت ہو گئے، وہ قوموں کے حکمران ہو گئے، دنیا پر انہوں نے حکومت کی، قیصر و قسرا کے تاج ان کے قدموں پر تھے۔ اور جب سے مسلمانوں نے حضور کی سنتوں کو ترک کر دیا، حضور کی سیرت کو نظر انداز کر دیا، حضور کی سیرت طیبہ کو پسے پشت ڈال دیا، وہ بے وقار ہوتے چلے گئے، ذلیل ہوتے چلے گئے، زمانے کے حوادثات کے تھپیڑے کھانے لگے، قدم قدم پر ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنتی چلی گئی۔ اس لیے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار۔ اور دوسرا تقاضا کیا ہے؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔ بیٹھ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، نماز میں پڑھیں، خارج نماز پڑھیں، دکان میں پڑھیں، کھیت کھلیان میں پڑھیں، چلتے ہوئے پڑھیں، سفر میں سواری میں پڑھیں، جب کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں، درود و سلام کی کثرت کریں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت نازل کرتے
کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، درود نازل کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے غلامان مصطفیٰ جان رحمت، اے عاشقان اولیاء، اے عقیدت مندان اہل بیت، اے عاشقان سیدنا غوث اعظم، تم پر لازم و ضروری ہے کہ تم بھی حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھو. علماء نے فرمایا ہے، شریعت نے ہم پر یہ لاگو کیا ہے، ہر نمازی پر نماز میں ایک دفعہ حالت نماز حالت التحیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر السلام علیک ایھا النبی پڑھنا ہے. السلام علیک ایھا النبی پڑھنا ہے. ہے دنیا میں کوئی ایسا مسلک، ہے دنیا میں کوئی ایسا فرقہ، ہے دنیا میں کوئی ایسی جماعت، ہے دنیا میں ایسی کوئی تنظیم یہ کہے کہ نماز میں حضور پر درود نہیں پڑھا جاتا، التحیات میں وہ درود نہ پڑھتے ہوں؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، نظامی ہو، رضوی ہو، اشرفی ہو، ابوالعلائی ہو، کسی بھی تنظیم سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی مسلک و مشرب سے اس کا تعلق ہو، ہر نمازی کو نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، واجب نماز ہو، جماعت کے ساتھ پڑھیں، تنہا پڑھیں، گھر میں پڑھیں، ہماری مائیں بہنیں پڑھیں پردے کے پیچھے، جو بھی نمازی نماز میں ہوگا اس پر لازم ہے کہ التحیات کی صورت میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے السلام علیک ایھا النبی پڑھنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اے نبی مکرم، اے رسول اعظم، اے رحمت للعالمین، اے خاتم النبیین، آپ پر اللہ کی جانب سے سلامتی نازل ہو. علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، فقہائے اسلام فرماتے ہیں کہ التحیات کی حالت میں جب ہم السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں تو کس طرح سے پڑھنا چاہیے؟ حضور کی پاکیزہ صورت کا تصور دل میں جمع کر، حضور کی نورانی صورت کا خیال و تصور دل میں جمع کر، اور حضور کو مخاطب کرتے ہوئے، حضور کو ایڈریس کرتے ہوئے السلام علیک ایھا النبی پڑھنا لازمی اور ضروری ہے. تبھی ہماری نماز قابل قبول ہوگی، تبھی ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا اور حضور کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں تین لوگوں کو، تین شخصوں کو میرا دیدار نصیب نہ ہوگا. کیا فرمایا؟ قیامت میں تین شخصوں کو، تین لوگوں کو میرا دیدار نصیب ہوگا. پہلا نصیب نہ ہوگا، پہلا وہ بد نصیب ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. اے عاشقان مصطفیٰ جان رحمت، اے عقیدت مندان غوث اعظم، اے کڑگی کے مسلمانوں، آس پاس سے آئے ہوئے نوجوانوں، خاص کر بزرگوں اور بچوں، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ ان کی خدمت کیجئے. انتقال کر گئے ہوں تو ہفتے میں ایک دفعہ ان کی قبروں میں حاضر ہو کر ان کے لیے قرآن کی تلاوت کیجئے، ایصال ثواب کیجئے. ہمارے آقا نے فرمایا، جو ماں باپ کا نافرمان ہے قیامت میں اسے حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ دوسرا وہ شخص ہے جو تارک سنت ہے، جو تارک سنت ہے، اسے بھی حضور کی زیارت نصیب نہ ہوگی. تیسرا وہ بد نصیب ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر جمیل کیا گیا، میرا تذکرہ کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا، اس بد نصیب کو بھی حضور کی زیارت نصیب نہ ہوگی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ حضور کے وسیلے سے، حضرت غوث اعظم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میں حضور کی کو وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے سب پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ و صحبہ دائما ابدا. میرے ذہن سے سلپ ہو جائے گا یہ مسئلہ بھی بتاتا چلوں. درود تو بہت سارے ہم پڑھتے ہیں، درود تو بہت سارے پڑھتے ہیں، مگر سب سے افضل ترین درود کون سا ہے؟ سب سے افضل ترین درود وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نماز پنجگانہ میں پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں. وہ کون سا درود ہے؟ نماز پنجگانہ پہ پڑھتے ہیں، نماز
محض پنجگانہ میں جو درود پڑھتے ہیں وہ درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے۔ تمام درودوں میں سب سے افضل درود یہی ہے، اس لیے سب سے افضل درود پڑھنے کی عادت بنائیے، اس کو سیکھ لیجئے۔ ہم نے مسجدوں میں دیکھا بہت سارے مؤذنین کو وہ درود تک صحیح نہیں پڑھتے ہیں، وہ درود تک صحیح نہیں پڑھتے ہیں، ہم ان کی اصلاح بھی نہیں کرتے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا وہ میری زیارت سے محروم رہے گا۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آج کے جلسے کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں، حضرت غوث اعظم کے صدقے میں، حضور کے وسیلے سے اللہ تعالی ہم تمام کو رسول اللہ کا دیدار عطا فرمائے اور قبر کی تاریکیوں میں ان کے چہرے کا اجالا نصیب فرمائے۔ حضرات محترم مزیدان ملت اسلامیہ، ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ جو مجھ پر ایک بار درود و سلام پڑھتا ہے اللہ کی جانب سے 10 سلامتی اس پر نازل ہوتی ہے۔ کتنا آسان سودا ہے، کتنا بہترین نسخہ ہے۔ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور جنت میں اس درود پڑھنے والے کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہی زمانے میں عالی مقام ہوتا ہے، وہی زمانے میں عالی مقام ہوتا ہے زبان پہ جس کے درود و سلام ہوتا ہے، وہی زمانے میں عالی مقام ہوتا ہے زبان پر جس کے درود و سلام ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ عرش پر اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، وہی زمانے میں عالی مقام ہوتا ہے زبان پر جس کے درود و سلام ہوتا ہے۔ حضرات محترم عزیزان ملت اسلامیہ، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے جشن یہ غوث اعظم اور رسول اعظم کے صدقے میں ہم تمام کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز میں حضور پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جلسوں میں، گھروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، ہر پاک حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر درود پاک پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات، جو سچا عاشق رسول ہوگا حضور کی سنتوں پر عمل کرے گا، جو سچا عاشق رسول ہوگی وہ حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گی۔ جو سچا عاشق رسول ہوگا حضور سے منسوب ہر چیز کو قابل تعظیم سمجھے گا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، قرآن کریم میں ایک آیت کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس کے دل میں تقوی